کیا خواب کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، خواب کا اثر انسان کی طبیعت پر بالکل ہوتا ہے، اور یہ تو دیکھی والی چیز. آپ اچھا خواب دیکھ لیں، خواب میں مدینہ دیکھیں آپ، کیسے آج تو مدینہ نظر آیا. اور اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم اللہ اللہ کو خواب میں اللہ. دیکھ لیں تو پھر تو ہے نا، وہ ہے نا کہ ایسی بھی سحر آئے کہتا پھروں ایک ایک سے سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے. یہ تو بالکل روکڑی بات کر دی کہ اثر تو پڑتا ہے طبیعت پر. برا خواب دیکھ لے تو ہے موڈ خراب ہوتا ہے نا. فرق پڑتا ہے. اپنے کسی خاص قریبی عزیز کو خواب میں معاذ اللہ کوئی دیکھ لے آگ میں جلتا ہوا، ہے نا، کیسا ٹینشن ہو جائے اس کو کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اور اگر خوشنما باغ میں اس عزیز کو ٹہلتا ہوا دیکھ لے تو پاؤں اس کا بھی زمین پر نہیں پڑے گا کہ میرا باپ تو یوں باغ میں ٹہل رہا تھا خواب میں. تو طبیعت پر فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائے کیا دن میں دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں؟ دن کو بھی بات سچے ہوتے ہیں خواب، بالکل. کیا شوگر کے مریضوں کو ڈراؤنے یعنی برے خواب آتے ہیں؟ ایسا مخصوص نہیں ہے شوگر کے مریضوں کو ہی ڈراؤنے خواب آئے. مختلف مریض ہوتے ہیں تو ان کو مرض کی جیسی شدت، تو وہ کیا وہ دن میں اس کو ٹینشن ہوتا ہے نا، یار یہ بیماری لگ گئی وہ بیماری لگ گئی، تو بعض اوقات خواب میں بھی اس کے مطلب اثرات وہ دیکھتا ہے. خواب میں طلاق دینے سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر خواب میں مرحومین کچھ مانگ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اشارے ثواب کر دینا چاہیے. اگر ایسی جائز چیز مانگتے ہیں کہ مجھے ثواب بھیجو، یا مطلب مجھے مثال کے طور سے کہا مجھے کھانا دو، تو کھانا تو وہ جو مطلب فزیکلی چیزیں ہیں جو سالڈ، وہ تو ہم دے نہیں سکتے نا ان کو، نہ یہ لے سکتے ہیں. تو ان کو مطلب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کھانے کا کہ مجھے بریانی بھیج دو، مجھے بریانی دو، قورمہ روٹی کھانی ہے. تو یہ کہ اولاد کا مطلب جگر ہے، دل ہے کہ باپ کو خوش کر دے مانگا ہے تو ایصال ثواب کر دے قورمہ روٹی. یہ مشورہ ہے، واجب نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اب یہ فرمائیے کہ خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا تو کیا یہ لوگ بعضوں کا ڈر جاتے ہیں کیا؟ اب مرنا تو ہے یار، خواب میں ابھی دیکھا تو کل دن جاگتے میں بھی مرنا تو پڑے گا. تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. لیکن یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں مرنا دیکھا تو ابھی اگر صبح مر جائے گا یا پرسوں مر جائے گا کل مر جائے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا، پھر خواب دیکھنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیات، نیک آدمی کا خواب کچھ ہوگا، بد کا کچھ ہوگا، پرہیزگار کا کچھ ہوگا، ہے نا، دنیا دار کا کچھ ہوگا. خواب ایک طرح کا ہوگا لیکن اس کی تعبیرات میں فرق پڑ جائے گا. یہ ٹائمنگ کا بھی بعض اوقات اثر ہوتا ہے، جیسا موقع جیسا خواب اور جیسا دیکھنے والا. کیا رات کے آخری حصے میں دیکھے گئے خواب کہتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ مطلب ہے کہ وہ مانے جاتے ہیں اثر والے، اور سچائی کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں. سر وہ رات کا وہ حصہ ہے نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ قبولیت کی گھڑی رات کے آخری حصے میں آتی ہے، رحمتوں کی ہواؤں کے جھونکے یہ رات کو چلتے ہیں. اچھا، نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پر جاگے بھی ہوتے ہیں. جیسے عوام اس کو تہجد کا وقت بولتے ہیں، اگرچہ وہ تہجد کا وقت اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ تہجد کا وقت یہی ہے کہ لاسٹ نائٹ پڑھے، لیکن نیک لوگ وطر بچائیں گے کہ بھئی اٹھ کر لیٹ نائٹ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح مطلب نیک لوگوں کی جب دنیا ساری سوئی ہوئی ہے تو نیک لوگ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. پھر کچھ رحمت کے فرشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو رات کے اس حصے میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. تو یوں وہ گھڑیاں جو ہے رحمتوں بھری ہوتی ہیں. تو یوں اس وقت کا خواب جو ہے نا یہ اہم مانا جاتا ہے. ماشاء اللہ. کیا خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہ پوچھے کوئی ضروری نہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل نہ پوچھے تو کوئی رد نہیں. لیکن پوچھنا ہے تو پھر معبر جو ہو اس فیلڈ کا اسی سے پوچھے. یہ جس چیز کو پوچھتے ہیں نا تو وہ کنڈا کر دیتے ہیں بعض اوقات. اس کے منہ سے جو نکل گیا، یہ امکان ہوتا ہے کہ خواب کسی کو آپ نے سنا ہے اس کے منہ سے کچھ نکل گیا. اب جیسے ہی کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھا تو بولا یار تو گیا. اگر کسی نے بول دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ ہو. تو اس لیے خواب جو ہے یہ اچھے خواب اہل کو بتائے
جو اس کا اہل ہو، لائق ہو، اس کو بتائے، برے خواب کسی کو نہ بتائے. یہاں یا تعبیر معلوم کرنی ہے تو صرف جو تعبیر بیان کر سکتا ہے. تعبیر یہ جو مطلب فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جنتریاں لے کر، یہ نہیں بتاتے. نہ بابا جی بتا سکتے ہیں، ہر پیر بھی تعبیر نہیں بتا سکتا. اس کے لیے کہ یہ فن ہے. مطلب اب جو بعض پیر ہوتے ہیں، بعض بابا جی ہوتے ہیں، اب ایک موبا ہے، ایک رواب ہے، تو لوگ اس کو پوچھیں گے تو یہ اب یہ بولے گا مجھے نہیں آتا. تو یہ لوگ بولے یار لوگ کیا بولیں گے. اب یہ کیا اندھارے میں تیر مارتا ہے، یہ گناہ گار ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں یہ تعبیر جو ہے نا، اس کی اپنی مطلب شرائط ہیں، یہ فن ہے. چاہے وہ پیر صاحب نہ بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں عالم ہو، عربی پر اس کی نظر ہو، یعنی عربی اچھی جانتا ہو، اور قرآن و حدیث کی تفسیر شروحات پر بھی اس کی نظر ہو، اور تعبیر کے فن بھی جانتا ہو. تو یہ ایک مطلب یعنی باقاعدہ فن ہے. ہر ایک کو خواب پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے. اردو کی کتابیں جو آتی ہیں تعبیر کی، تو اس کو دیکھ کر تعبیر بتائی نہیں جاتی، کیونکہ آدمی کی اپنی کیفیات، اس کی مطلب یعنی کہ شریعت کی پابندی اس کی کتنی ہے، اور کون سا موقع، کیا محل. تو ہر ایک ہی خواب آپ دیکھیں گے اس کی تعبیر کچھ ہوگی، میں دیکھوں گا اس کی تعبیر کچھ ہوگی، یہ دیکھیں گے اس کی تعبیر کچھ ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے. بہت زیادہ خواب کیوں آتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ جیسے لگتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار کس خواب کو یاد رکھو نا. اسے مثال ہے جیسے کہ لائن لگی ہوئی خواب کی، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، اور وہ لگتا ہے یار میں نے رات بھر اتنے خواب دیکھے. تو یہ اتنے سارے خواب اگر کسی کو آتے تو کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ خوابوں میں ایسا ہے کہ مطلب جن کی نیند کچی ہوتی ہے نا، ہاں، بعض اوقات وہ بھی، اور ٹینشن ہوتے ہیں طرح طرح کے، کاروبار کے، گھریلو جھگڑے، اس کے تو باری 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 وہ سب اس میں نظر آتا رہتا ہوگا. کبھی یوں کرتا ہوگا، کبھی اور جھگڑا لے ہوگا تو لڑائیاں کرتا ہوگا، تو پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہوگا خواب میں. پولیس مارتی ہوئی آنکھ کھل جاتی ہوگی کہ یار کبھی یہ کہاں گیا پولیس والا. یہ ہوتا ہوگا. مطلب بعضوں کو ویسے اچھے خواب بھی زیادہ آتے ہوں گے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اچھا خواب اچھی بات ہے، برا خواب ظاہر ہے تشویش بعض اوقات ہوتی ہے، آدمی میں پریشان ہو جاتا ہے. اور ہر وقت اٹھنے کے بعد خواب یاد ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. جی جی جی، ادھورا ادھورا. کیونکہ خواب میں حواس مزمحل یعنی منتشر اور پریشان، یہ بھی بکھرے بکھرے ہوتے ہیں جو خیالات جو ہے نا. تو یہ مطلب کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی ایک دم سین بدل جاتا ہے، پھر کسی اور منظر میں جا پڑتا ہے. خواب جو ہے یہ ہوتا ہے. مطلب تو اس میں اچھے خواب اچھے، برے خواب برے. برے خواب سے بچنے کے لیے مطلب یہ کہ یا متکبرو 21 ٹائمز، 21 بار یہ روزانہ اگر سوتے وقت پڑھ لیا کریں تو اللہ کرے گا تو برے خوابوں سے حفاظت ہوگی. کیا جھوٹے شخص کو برے خواب زیادہ آتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے. جھوٹا آدمی ہو سکتا ہے کوئی بہت سچا خواب دیکھ لے اور اس کی کایا پلٹ ہو جائے. ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں بعض اوقات تو خواب کی وجہ سے. بلکہ ایسے تو مدنی بہاریں اپنے یہاں ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے بھی کہ خواب دیکھ کر بندہ جو پلٹ کر آیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی جو تبدیلی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں، وہ بھی خواب ہی کے تھا کہ قیامت کا منظر آپ نے دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہوئے تھے. اور چھوٹی بچی کا واقعہ، حالانکہ ان کے واقعے میں یہاں تک لکھا ہے کہ شب براءت کو بھی معاذ اللہ انہوں نے شراب پی تھی. عبادت کی طرف کوئی رخ ہی نہیں تھا ان کا. بچی ایک فوت ہو گئی ان کی، بہت پیار تھا وہ بچی، اور ان کی داڑھی سے کھیلتی تھی، اور وہ اس طرح کا اپنے کسی رسالے میں ہے. تو یہ مطلب آخرکار وہ خواب دیکھا، وہ پریشان تھا، اور جہنم کا حکم اس کو دیا گیا. تو یہ گھبرا گیا. پھر وہ ٹھہرو، اس کی کوئی دیکھو کہ کوئی امانت ہے یا نہیں. پھر یہ کہ وہ کہا گیا کہ اس کی بچی فوت ہو گئی ایک. تو یوں مطلب ان کے نیک اعمال تو بد تھے، تو سانپ ایک پیچھا کر رہا تھا بھاگتے بھاگتے اس کے، اور جہنم میں گرنے والے تھے کہ وہاں پھر بولا کہ اس کی دیکھو ذرا کوئی ہے کہ نہیں امانت. تو نابالغ اولاد کا جو فوت ہونا ہے نا، یہ ماں باپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. تو یہاں یہ فوت ہونا ان کا، جس کا ان کو بہت صدمہ تھا. تو وہ بچی پھر آئی، اور وہ سانپ نما ایک سانپ ان کا پیچھا کر رہا تھا، بہت بڑا سانپ، اور یہ بھاگ رہے تھے. تو سانپ کو یوں کر کے بہا دیا بچی نے. ان کو ابو کو بلا دیا، اور وہ گود میں بیٹھ گئی. اور تو بولا بیٹا یہ سانپ کیا تھا؟ وہ آپ کا عمل، آپ گناہ تھے آپ کے، یہ آپ کو جہنم میں ڈالنے والے تھے. اللہ نے بہرحال کرم کیا، اور یہ اس طرح وہ اٹھے
تو یہ ان کو جھٹکا لگ گیا تھا، اور یہ کیا انہوں نے توبہ کر لی اور ولایت کا اعلیٰ درجہ پا لیا. یہ خواب، اچھا خواب، ڈراؤنا خواب تھا وہ، تو یہ کہ ان کی اصلاح کا باعث یہ خواب بن گیا. اللہ چاہے جس طرح چاہے جس کے لیے ہدایت کا راستہ عطا فرما دے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بہت سو نے نام سنا ہوگا، مشہور ولی اللہ ہوئے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے.